تو میں نے بھی راحیل کو کروا لیا تھا کہ اگر اس کے تھوڑے بہت احرام میں سو جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ احرام میں سو گئے ہیں نا، تو ایسا ہوا کہ دم واجب نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے انسان کی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو دم کے لیے نا بکرے یہاں پہ بکرے دمبے ہر قسم کے، بڑے چھوٹے ہر قسم کے ملتے ہیں، ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا پورا عمرہ خراب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تو ہم اس علاقے میں آ گئے ہیں، یہاں پہ یہ جو بلیک گیٹ سامنے نظر آ رہی ہے نا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ تو فرینڈز، آج ہمارا آخری دن ہے مدینہ میں اور ہم مکہ جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک اور عمرہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پر مدینہ میں نا، یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ تو لیڈیز والی سائڈ پر چھوٹے لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچیوں کو، اور جینٹس والی سائڈ پر چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے بھی راحیل کو کروا لیا تھا کہ اگر اس کے تھوڑے بہت کوئی غلطی ہو، قرآن پاک ختم کر چکا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کی بھی مکمل ہو گئی ہیں، اور آگے ہم نے جو ہے نا، ہم نے بھی یہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی، اور آخری دن تھا، میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ فرینڈز، آپ کو پتہ ہے کس کا دل چاہتا ہے اتنی اچھی اور جو ہے نا برکت والی جگہ سے جانے کے لیے، لیکن بس مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں کے لیے آئے تھے تو بس دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ تو یہ مدینہ میں ہم نے نماز پڑھی، اور اب مکہ کے لیے ہم تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے۔ تو ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم جب مکہ چلے گئے، ہم بہت خوش تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا آج ایک اور عمرہ بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن جب وہاں ہم پہنچے تو ہم عمرہ نہیں کر سکے، بلکہ ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن گیا یہ کہ ہم جیسے پہنچے تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی۔ تو بس پھر ہسبینڈ نے کہا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، مناہل کو بھی ہلکا سا بخار ہو رہا تھا، اور ابو جی کی بھی ایج زیادہ ہے، ان کے لیے بھی تھوڑا مشکل تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ دن کے ٹائم نا دھوپ کی وجہ سے مطلب کافی رش تو ہے، کم نہیں ہوتا ہے یہاں پر، لیکن رات کو اور بھی ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ تو عشاء کی نماز کے ٹائم جب ہم پہنچے نا تو اتنا زیادہ ہو گیا تھا، اور بچوں کی طبیعت کی وجہ سے نا ہسبینڈ نے کہا چلے صبح جو ہے نا عمرہ کر لیں گے، اور ابھی احرام میں سو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ احرام میں سو گئے ہیں، اور پھر ہمارے اگر پتہ ہوتا نا تو پھر کسی بھی حالت میں ہم چلے جاتے اور عمرہ اپنا مکمل کر لیتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے نا۔ تو کیونکہ جب ہم اتنی دور سے آتے ہیں نا، پاکستان سے بھی ہم آتے ہیں، تو تب بھی ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کر لیتے اس ٹائم، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ہے نا ہم پر دم واجب نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، ایک بال بھی ٹوٹے تو تب بھی جو ہے نا وہ بھی دم واجب ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم راستے پہ رکے تھے، اور کیونکہ پاکستانی ہوٹل یہاں پہ جگہ جگہ پہ ہیں، تو ہمیں آسانی سے پاکستانی کھانا مل جاتا ہے۔ راستے پہ ہم نے تھوڑا سا کھانا پینا کر لیا، اور انہوں نے نماز بھی ہم نے پڑھ لیے، اور پھر جو ہے نا ہم پہنچ گئے جب مکہ۔ تو بس جب احرام میں سو گئے ہیں نا، تو ایسا ہوا کہ ابو جی نے کہا نا کہ ابو جی حالانکہ انہوں نے حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کئی بار آئے ہیں کیے، لیکن پھر بھی وہ بھول گئے ہوں گے شاید۔ تو ابو جی نے کہا کہ آپ نا مجھے کپڑے دے دے تاکہ میں کپڑے چینج کر لوں، کیونکہ صبح عمرہ کرنا ہے تو صبح دوبارہ میں احرام باندھ لوں گا۔ تو میں نے بھی دے دیا، کیونکہ مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا۔ تو پھر ابو جی نے نا صابن کے ساتھ منہ ہاتھ بھی دھو لیے ہیں، اور پھر ابو جی کا ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں کپڑے نہیں چاہیے، احرام نہیں اتارنا ہوتا نا عمرہ مکمل ہونے سے پہلے، تو دم واجب ہو گیا ہمارے اوپر، اور اب تو یہ جو ہے نا مسئلہ بن گیا۔ تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اب کیا کرے، کہاں سے لے، کیا کرنا پڑے گا۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ 1000 ریال، اور کسی نے کہا کہ 1200 ریال دیں گے تو ہم نہ کروا دیں گے بکرا۔ تو ہسبینڈ نے کہا ویسے پیسے تو زیادہ ہے، اتنے کا تو مطلب نہیں ہونا چاہیے یہاں پر۔ تو پھر ہم نے نا یہاں پر رات کو میں جب نماز پڑھنے گئی تھی نا، تو وہاں مجھے ملی ہے پاکستان کی آنٹی ملی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا بھی ہوا تھا، ہمارے روم میں ہے، تو ان لوگوں کو بھی دم واجب ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے بکرا لیے، اور ان کو نا بہت سستے میں مطلب ملا ہے، 40,000 پاکستانی روپے میں نا ان کو بکرا ملا ہے، اور اس ساتھ میں مطلب ذبح بھی کروا لیا، تقسیم کروا لیا، سارا کچھ کے ساتھ نا۔ تو پھر میں آئی ہوں اپنے ہسبینڈ سے، میں نے بات کی، میں نے کہا یہاں پہ اتنی زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جا کے وہاں سے لے لیتے۔ تو اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر بکرا لینے کے لیے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، پہلی بات کہ
دم واجب نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب ہم پاکستان سے بھی آتے ہیں اتنی دور سے اور ہم اتنے تکی ہوتے ہیں نا، تو ہم تب بھی عمرہ جلد سے جلد کرتے ہیں، تاکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، آزاد ہو جاتا ہے انسان۔ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے انتظار، لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے انسان کی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو دم کے لیے نا بکرے یہاں پہ پاکستانی ٹیکسی والے یہاں پہ بہت زیادہ ہے نا، تو پاکستان اپنی زبان میں نہ صحیح سے سمجھ آتی ہے، عربی کہاں ہمیں اتنی سمجھ آتی ہے، تو بس ان سے اچھی خاصی مطلب وہ لوگ لے بھی جاتے ہیں، سارا کچھ کروا، یہ لوگ جہاں سے لیتے ہیں ہم لوگ بکرا، تو ان لوگوں نے ایک آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیا، بلکہ وہ اپنی گاڑی میں چلا گیا تھا، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور وہاں پہ ایک علاقے میں ہمیں لے گئے وہ، اور ان لوگوں نے بکرا جو ہے نا ذبح بھی کر لیا، کاٹ بھی دیا، اور پھر ہم نے جو ٹیکسی والا تھا نا ہمارے ساتھ، تو انہی کو ہم نے وہ گوشت دے دیا کہ آپ اس کو تقسیم کروائے، اور کیونکہ ہم کس کو دیں گے، یہاں تو سارے لوگ جو ہوٹل میں رہتے ہیں تو ان کے پاس تو بنانے کا کوئی نہیں ہوتا کچھ بھی، تو اس وجہ سے اگر ہم کسی کو بانٹیں گے بھی تو کہاں بانٹیں گے، ہمیں نہیں پتہ، تو آپ ایسا کرو کہ آپ لے جاؤ، تو جو بھی آپ کے جاننے والے ہو یا کوئی، کیونکہ وہ یہاں رہتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہر قسم کے بکرے دمبے، ہر قسم کے، آپ بڑے چھوٹے ہر قسم کے ملتے ہیں، تو جو آپ لوگوں کو پسند ہو اپنی مرضی سے بندہ لے سکتا ہے۔ اور ہم نے کر لیا اپنا دم جو ہے نا وہ کروا لیا ہم نے، اور اب فی الحال ہم بالکل آزاد ہو گئے، اور آئندہ ہم احتیاط کریں گے کہ دوبارہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا پورا عمرہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اتنی دور سے اور اتنا خرچہ کر کے ہم ثواب کی نیت سے آئے ہیں، اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نا ہمارا بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی تو بہت کچھ ہوتا ہے، خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو ہم اس علاقے میں آ گئے ہیں، یہاں پہ یہ جو بلیک گیٹ سامنے نظر آ رہی ہے نا، تو اس کے اندر نہ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ بکرے کو لے گئی اندر، اور ہسبینڈ چلے گئے اس کے ساتھ، اور ڈرائیور بھی چلے گئے، کہہ رہے آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے تو آ جائے، میں نے کہا نہیں ہمیں نہیں دیکھنا، تو ترس آ رہے بہت زیادہ بکرے پر بھی، لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ تو پھر جو ہے نا انہوں نے ذبح بھی کروا لیا، گوشت وغیرہ بنوا کے نا وہ لے آئے، رکھ دیا، اور ڈرائیور کو دے دیا، ڈرائیور سے کہہ دیا کہ آپ نا یہ گوشت نکال کر تو تقسیم کروا دے، اپنے لیے بنانا ہے، کسی کو دینا ہے، جو بھی کرنا ہے بس آپ کر لیں، تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اور اب آئندہ ہم احتیاط کریں گے کہ دوبارہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تو فرینڈز، ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔